کا شکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ وہ بے باک آواز آئی ہے جو آپ کی اور میری آواز ایوان پارلیمنٹ میں ان وقت کے حکمرانوں کے سامنے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر ہو کر بغیر کسی خوف رکھ کے آپ کی اور میری بات کرتے ہیں. شریعت کی بات آتی ہے ان وقت کے حکمرانوں کے سامنے اٹھ کر آپ کی اور میری بات کرتے ہیں. اگر ہمارے نوجوانوں کی بات آتی ہے وہ اٹھ کر اس وقت کے حکمرانوں کے سامنے آپ کی اور میری بات کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جن کو کبھی آپ نے آپ کے ووٹ سے نہیں نوازا. جن کو آپ نے ووٹ دیا وہ تو نااہل نکلے, انہوں نے کبھی آپ کی بات نہیں کی, مگر جس کو آپ نے کبھی طاقت نہیں بخشی وہ آپ کے لیے اٹھتے ہیں. ان وقت کے فرعونوں اور حکمرانوں کے سامنے اٹھ کر آپ کے شریعت کی تحفظ کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں, ہمارے محلے جات کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. کون ہے وہ جس کو آپ نے طاقت نہیں بخشی مگر وہ آپ کا قرض پہلے سے ادا کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. ایکس میئر ماجد حسین صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10 منٹ کی وہ تقریر کرے. بہت ہی پربھاوشالی وقتہ ہے, آپ کو سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. ماجد حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرنشین پہ تشریف فرما عالی جناب عزت مآب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, صدر کل مجلس اتحاد المسلمین, ہمارے بھائی جمیل بھائی صاحب کنوینر راجستھان مجلس اتحاد المسلمین, عمران بھائی صاحب, ایڈوکیٹ جاوید صاحب, تمام دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین, یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جلسہ شروعاتی جلسہ ہے. کل سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین کا سفر شروع کیا. جے پور کی سرزمین سے شروع ہوا کرتے ہوئے فتح پور گئے, وہاں سے سرسا گئے اور آپ وہاں سے یہاں پر آئے, اور آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی, مجلس اتحاد المسلمین کے جو نمائندے آپ کے لیے جد و جہد کریں گے, آپ کے لیے جو آگے بڑھیں گے, ان کو آپ کے سامنے مقام بے مقام رکھے جا رہے ہیں. اور آپ کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب آپ کے سامنے ایک وکلپ ہے. ہمیشہ ہمارے سامنے مجبوری تھی, ہمیشہ ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات تھی کہ اگر ہمیں بھاجپا کو ہرانا ہے, اگر ہمیں کمیونل طاقتوں کو ہرانا ہے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ہماری مجبوری تھی, ہماری پریشانیوں تھی, ہماری مجبوری کی وجہ سے ہم صرف ایک ہی طرف ووٹ ڈالتے تھے. ہم وہ ووٹ یہ سوچ کے ڈالتے تھے چاہے کچھ ہو نہ ہو کمیونل طاقتوں کو روکے. ہمارے دل کو یہ پتا تھا یہ ووٹ ہمارا ضائع جانے والا ہے. ہمارے دل کو یہ پتا تھا کہ ہم جس کو ہمارا ووٹ دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائے گا. ہمارے دل کو بھی یہ پتا تھا کہ ہمیشہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کبھی بات نہیں کرے گا. ہمارے دل کو یہ پتا تھا کہ ہمارے نوجوان پہ کبھی کوئی ظلم ہو یا ہمارے محلے جات پہ کبھی کوئی عذاب آئے یا پریشانی آئے, ہم نے جس کو ووٹ دیا وہ ہمارے نوجوان کی حفاظت کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھے گا, وہ ہماری خواتین کی عزت بچانے کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں یہ بھی پتا تھا ہم جس کو بھی ووٹ دے رہے ہیں یہ نااہل ہے, یہ ہماری بات کبھی نہیں کر سکتا. مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ وہ بے باک آواز آئی ہے جو آپ کی اور میری آواز ایوان پارلیمنٹ میں ان وقت کے حکمرانوں کے سامنے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر ہو کر بغیر کسی خوف رکھ کے آپ کی اور میری بات کرتے ہیں. شریعت کی بات آتی ہے ان وقت کے حکمرانوں کے سامنے اٹھ کر آپ کی اور میری بات کرتے ہیں. اگر ہمارے نوجوانوں کی بات آتی ہے وہ اٹھ کر اس وقت کے حکمرانوں کے سامنے آپ کی اور میری بات کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جن کو کبھی آپ نے آپ کے ووٹ سے نہیں نوازا,
جن کو آپ نے ووٹ دیا وہ تو نااہل نکلے, انہوں نے کبھی آپ کی بات نہیں کی, مگر جس کو آپ نے کبھی طاقت نہیں بخشی وہ آپ کے لیے اٹھتے ہیں, ان وقت کے فرعونوں اور حکمرانوں کے سامنے اٹھ کر آپ کے شریعت کی تحفظ کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں, ہمارے محلے جات کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. کون ہے وہ جس کو آپ نے طاقت نہیں بخشی مگر وہ آپ کا قرض پہلے سے ادا کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. کیا یہ بات صحیح نہیں؟ ہم نے کبھی ان کو طاقت سے نہیں نوازا مگر وہ ہمیشہ ہمارے لیے اٹھ کے ٹھہرتے ہیں. آج وقت آیا ہے کہ ہمیں ہمارے صفوں کو ایک جٹ کرنا ہے. آج وقت آیا ہے ہمیں اتحاد کا پیغام لے کر, اس ہرے پرچم کو لے کر, ہر ایک دلت بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں اس پرچم کو بلند کرنا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے. آپ کے سامنے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور دیگر لوگ بھی ہیں. آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. امید ہے آپ سے, توقع ہے آپ سے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.